بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسے خوبصورت شخصیت موجود ہیں جن کو ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو کہ آپ نے ڈرامہ میں دیکھا ہو سکتا ہے کہ میرے دور کے کوئی ایسا دوست بیٹھا ہو دیکھ رہا ہو اور انہوں نے اس وقت کی فلمیں جو کبھی شباب کرانوی صاحب نے بنائی تھیں اس فلم میں انہوں نے دیکھا ہو. اگر نہیں دیکھا تو آئیے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں لطیف شیخ صاحب. السلام علیکم. آپ کیسے ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ کی محبتوں کا شکریہ. میں آپ کی محبت کا قرضدار تھا. ایک مدت سے ہمارا تعلق. میں چاہتا تھا کبھی ایسا کوئی پلیٹ فارم میرے ہاتھ آئے جہاں پہ آپ کو بلاؤں, بیٹھے ہم بات چیت کریں. کیسا ہے آج کل کا موسم؟ دیکھیے جی خالد بھائی, سب سے پہلے تو میں حق نیوز کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا, اور خاص طور پہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. تو میں ایکچولی 45 سال سے اس فیلڈ سے وابستہ ہوں. بالکل. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ نے بہت عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جو بھی میں نے اپنی فیلڈ سے میرا واسطہ رہا ہے اس میں عزت ملی ہے اور سیکھنے کا بھی موقع ملا, اور آج تک ہم سیکھ ہی رہے ہیں. سر, کیمرے کے پیچھے بھی آپ نے کام کیا, کیمرے کے آگے بھی کام کیا, لوگوں سے کام بھی کروایا, یعنی کہ ڈائریکشن بھی کروائی. جی. کون سی جگہ زیادہ آپ کو کمفرٹیبل لگتی ہے؟ دیکھیے اس میں شعبے جو ہیں نا ہمارے, ڈرامہ فیلڈ کو لے لیجیے آپ. تو ڈرامہ فیلڈ کے اندر جو ہے وہ جناب عالی سیکشنز ہیں. جیسے کہ لا اتھارٹی ہوتی ہے, لا کے قوانین ہیں, مطلب ایسے کہ جو مطلب آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, لیکن جب ہم اس میں پھنس جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا, ہم لائر کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے, پیچیدگیاں بھی پتا چلتی ہیں اس کی. تو سیم اسی طرح سے ایس او پی ہوتا ہے ہمارا, جو کہ آئی ایم سوری, مطلب آج کل جو کام ہو رہا ہے بس اس میں صرف انگلش بولی جا رہی ہے. اچھا. ٹیکنیکل سائٹ پہ بہت کم لوگ ہیں جو ٹریننگ لے کر آئے ہیں باہر سے, اور وہ آگے مطلب کام کر رہے ہیں. لیکن جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم سے سیکھ لو. یعنی کہ اپنے سینئرز کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ او یار تو ایویں ہی ہے, مطلب اب یہ جو میں نے جملہ بولا ہے نا یار تو ایویں ہی ہے, تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ ہماری فلم انڈسٹری میں میرا شوبز سے بہت قریبی تعلق رہا ہے. میں چائلڈ اسٹار سے میں نے اسٹارٹ لیا تھا, حیدرآباد ریڈیو, کراچی, پھر خدا کی بستی, آپ کو یاد ہوگا اس میں بھی میں نے, بستی میں بھی آپ تھے. جی ہاں, میرا نام منگو, اس میں بھی میں تھا. تو پھر لاہور جب آپ آ جاتے ہیں, جب فلم کا زمانہ ہے, کوئی یاد ہے کون کون سی فلم میں کام کیا تھا؟ جی میں نے ایکچولی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارا. اچھا. میرے انکل تھے لئیک قریشی صاحب, وہ چمنستان ویکلی نکالتے تھے کراچی سے. اچھا. وہ پورے پاکستان میں اخبار جاتا تھا فلمی شوبز کا, جیسے نگار ہے اسی طرح چمنستان ویکلی تھا. بالکل. تو سعید امرت صاحب رومان نکالتے تھے اس زمانے میں. تو انکل لئیک قریشی صاحب جو ہیں وہ, میں ان کے پاس جایا کرتا تھا, تو شباب کرانوی صاحب کے ساتھ ان کے دوستانہ مراسم تھے انڈیا سے. اچھا. وہ جیل میں بھی ایک ساتھ رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا. یعنی کہ وہ سیاست میں, اور سیاست کی وجہ سے. تو انہوں نے پھر مجھے میری فیور میں شباب صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بچہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں, یہ باز نہیں آئے گا. لیکن شرط یہ ہوئی کہ یار تم جا کے وہاں پہ ایکٹنگ نہیں کرو گے. اچھا. مطلب تم اس وقت کیونکہ اسٹل کیمرہ مین ہو, اور میں اس وقت عبرت اخبار میں بھی فوٹوگرافر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا. سندھی کا اخبار, سندھی اخبار حیدرآباد کا. جی ہاں جی ہاں. تو عابد صاحب تھے اس میں, قاضی عابد صاحب. تو وہ پھر میں جب لاہور آیا ہوں تو شباب صاحب کے ساتھ آلریڈی وہ میٹنگ کر چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ دیکھ لو, آپ مطلب مجھے تو یار تم ایکٹر بہت زیادہ لگ رہے ہو, تو ایکٹنگ کی طرف آ جاؤ. تو کیونکہ ایک کمٹمنٹ تھی. میں نے کہا سر نہیں, میں جو ہے کیمرہ مین بننے آیا ہوں. اچھا, اس کو ساری جو خواہشیں تھی اس کو دبا کے, اور پھر میں نے ان سے یہ بات کی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ابھی فلم اسٹارٹ ہونے والی ہیں, 2 فلمیں, تو اس میں آپ سے ہم ایکٹنگ کرواتے. میں نے کہا نہیں سر, میں کیمرہ مین بنوں گا, تو آپ مجھے کیمرہ فیلڈ میں اڈاپٹ کر لیں.
تو وہ پھر امتیاز قریشی صاحب تھے ہمارے جو میرے استاد تھے، فروخ ملک صاحب تھے اور صادق موتی صاحب تھے. اب یہ تمام شباب پروڈکشن کے کیمرہ مین، اور پھر ریاض بخاری صاحب. اچھا. ریاض بخاری صاحب جو ہیں ہمارے دادا استاد، اچھا. یعنی کہ میرے استاد کے بھی استاد، جن کے بیٹے ہیں فیصل بخاری. اچھا. فیصل بخاری اور ہم نے ایک ساتھ مطلب سمجھیے کہ اپرینٹس شپ میں کام شروع کیا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو یہ دور ایسا تھا کہ اس وقت فلمیں دھڑا دھڑ بن رہی تھیں اور فیملی فلمیں بنتی تھیں ہماری شباب پروڈکشن کی. تو اس میں ظفر شباب صاحب کی جو فلمیں بن رہی تھیں ان میں شادی مگر آتی، بالکل وہ مطلب اس وقت بن رہی تھی، اس کی پروڈکشن ہو رہی تھی. تو جاوید شیخ صاحب ان کو لیا گیا تھا. اس سے پہلے کبھی الوداع نہ کہنا نظر شباب صاحب نے بنائی تھی فلم. تو یہ وہ دور تھا. اور اس دور میں مطلب اپرینٹس شپ کے جو لڑکے تھے وہ بہت کم تھے انڈسٹری میں. اچھا جو تھے ان کے پاس تعلیم نہیں تھی. تعلیم کا ہماری فلم انڈسٹری کے اندر بڑا فقدان رہا ہے. یعنی کہ یہ کہہ لیجئے کہ پڑھے لکھے لوگ کم ہی تھے، آتے بھی کم تھے. جی ہاں، لیکن لکھنے لکھانے والے لوگ جو تھے وہ لکھے پڑھے تھے. وہ اسکرپٹ جو لکھ رہے تھے اور جو پروڈیوسر تھے وہ بھی لکھے پڑھے تھے. اور جناب علی جو ڈائریکٹر ہمارے تھے وہ بھی صحیح تھے. اچھا کیمرہ ٹیکنیک کے جو لوگ تھے وہ بھی ہمارے پاس پاکستان فلم انڈسٹری میں بڑے اچھے لوگ تھے. تو وہ فلمیں بھی اچھی بنی. پھر اچھا یہ ان دونوں فلموں میں پھر آپ نے کام کیا، یہ جو بھی آپ نے بتایا، یا اس کے بعد اس میں اسسٹنٹ کیمرہ مین کے طور پہ آیا. اچھا. اور یہ والی بات جو ایکٹنگ والی ہے یہ وہاں پہ جا کے شروع ہوئی جب جاوید فاضل صاحب نے مجھے، ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو بولے یار تم کل آ جاؤ تمہاری شوٹنگ ہے. اچھا. تو محمد علی صاحب کے ساتھ میرے بڑے اچھے مراسم رہے ہیں. وہ ہم فیملی فرینڈ تھے ہم، یعنی کہ ان کے جو بھانجے تھے منیب جان، وہ ٹنڈو سائیداد سے ان کا تعلق تھا، تو وہ میرے کلاس فیلو تھے. اچھا. تو اس لحاظ سے پھر محمد علی صاحب سے میں بات کر لیا کرتا تھا. تو میں ان کو انکل کہتا تھا. میں نے کہا انکل وہ ایسا ہے کہ جاوید فاضل صاحب نے مجھے فلم کی آفر کی ہے. تو بولے تم دیکھ لو، تم تو کیمرے کے پیچھے کام کر رہے ہو، تو یہ تم اگر ایکٹنگ کرو گے تو پھر کیمرے کے پیچھے کیسے رہو گے؟ یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. صحیح بات. تو میں نے کہا جی ہاں بالکل، لیکن شباب صاحب کے ساتھ جو ہے نا سلسلہ ایسا ہوا ہے کہ وہ میں ان کے سامنے تو یہ بات نہیں کر سکتا. لیکن میری شوٹ چھٹی کا دن ہے تو وہ شوٹ آ گیا ہے، تو اس لیے میں اس کو اویل کر لوں گا. تو اگر آپ ان سے کہہ دیں. پھر علی صاحب نے وہ بات کی اور پھر جو ہے مجھے اجازت مل گئی. لیکن میرے استاد جو امتیاز قریشی صاحب تھے وہ اس چیز پہ نالا تھے کہ تم کیمرے کو پیچھے سے کیمرے کے آگے آ رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں. بہرحال وہ پھر میں نے فلم کی، ناراض فلم تھی. اچھا. اس میں پھر وہ میرا گروپ ہوتا ہے، فیصل رحمان کا گروپ ہوتا ہے. فیصل اس وقت ٹاپ ہیرو سمجھا جاتا تھا. تو اس میں عارفہ صدیقی تھی، ندیم صاحب تھے، شبنم تھیں. تو اس کے بعد اور کون سی فلم آئی جس میں پھر آپ نے کام کیا؟ اس کے بعد پھر مجھے کیونکہ امتیاز صاحب، اقبال رضوی صاحب ہمارے بہت مشہور رائٹر، بہت اچھے ڈائریکٹر، سنگیتا کی فلموں کو بھی وہ لکھا کرتے تھے. تو ان کے پاس میں شام کو جا کے ہم بیٹھتے تھے، میرے استاد اور ہم وہیں ہوتے تھے شاہ نور اسٹوڈیو میں. تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ ایک کریکٹر تھا گریبان فلم میں، جاگیردار کا بیٹا اپاہج ہوتا ہے. اچھا. تو وہ ایاز نائک سے انہوں نے بات کی تو ایاز نائک نے کہا کہ میں بابرہ شریف کو اپنی بہن نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ میری ہیروئن رہی ہیں، تو میں ان کو اپنی بہن نہیں بنا سکتا. تو ان کے انکار پہ پھر مجھے اقبال صاحب نے آفر کی کہ یار یہ کام ہے، یہ کر لو. تو وہ پھر کیونکہ ایک میں آلریڈی کر چکا تھا تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، سیٹ لگا ہوا تھا. تو اسلم پرویز صاحب اس میں جاگیردار بنے ہوئے تھے. اچھا. تو جناب ہوا یہ کہ ایک سیٹ ہمارا جیسے ہی ہوا تو آپ کو یاد ہوگا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اسلم پرویز صاحب تھے اس میں، اقبال حسن تھے، الیاس کشمیری تھے، مسرت شاہین تھیں. تو یہ جورا فلم کی شوٹنگ کر کے آ رہے تھے تو بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں اسلم پرویز صاحب بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے. اقبال حسن صاحب کی جو ہے نا ڈیتھ ہو گئی تھی موقع پہ.
تو وہ پھر ایک ہفتے کے بعد اسلم پرویز صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو ان دنوں میں ملتان سے میرے ایک دوست تھے فرید نواز بلوچ صاحب. جی 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 بالکل. وہ میرے پاس آئے تھے. وہ میرے بہت پرانے دوست ہیں. صحیح. تو وہ جب آئے تو میں اگلے دن جنازہ تھا اسلم صاحب کا. اچھا سب ان کو پرنس کہا کرتے تھے اور چودھری صاحب. تو جنازے میں فرید نواز بھی گئے. فرید نواز بلوچ ایک بہت ٹاپ موسٹ نام ہے. انہوں نے بہت زبردست آج کل تو ان کے بیٹے بھی بہو بھی جی جی ماشاءاللہ اسی شو میں شوبز میں کام کر رہے ہیں. ان کو آنا اس لیے بھی کہ وہ خاندانی ان کے بلڈ میں چیز شامل تھی. تو فرید میرے بھائیوں کی طرح سے تھے, دوست بھی تھے, اور منظور قریشی صاحب تھے, ان سے ہماری دوستی تھی. تو وہ جب ہم وہاں گئے ہیں تو وہاں پر وہ پروڈیوسر نے دیکھا انہیں فرید صاحب کو, تو انہوں نے کہا یار آپ شام کو ذرا چکر لگا لیجئے گا. تو شاہنور اسٹوڈیو میں جب ان سے میٹنگ ہوئی تو وہ فلم کی آفر آ گئی انہیں. اس سے پہلا افضال چٹا صاحب جو ہیں, افضال احمد چٹا, ہاں جی, ان کو سائن کیا جا رہا تھا. اچھا, مطلب اسلم پرویز صاحب کا رول انہوں نے کرنا تھا. جی ہاں. اچھا لطیف شیخ صاحب ایک لمحے کے لیے ٹھہریے, یہاں پہ آ گیا ہے بریک کا ٹائم. جی جی. جب بریک پہ جانا ہو تو ہمیں یہ ایک منٹ کے لیے روکنے کی بد تہذیبی تو نہیں ہوتی, لیکن ضروری ہے. لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں اور یہیں سے ہم اپنا سلسلہ شروع کریں گے. لطیف شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات. میں خالد مجید اور میرے ساتھ ہیں لطیف شیخ صاحب. لطیف شیخ صاحب بات سنا رہے تھے گریبان فلم کے بعد کی. اسلم پرویز صاحب کی ڈیتھ کے بعد فرید بلوچ صاحب فلم میں آ گئے. لطیف شیخ صاحب سفر چل رہا ہے, 45 سال کا سفر بہت لمبا عرصہ ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی ہو جاتے ہیں. ٹی وی کی طرف آپ آئے, پروڈکشن کی طرف آ گئے, اپنا پروڈکشن ہاؤس بنا لیا, یہ سب کیا ہے؟ دیکھیے میں صرف شباب صاحب کے لیے ہی کام نہیں کیا کرتا تھا. میں ایک وہاں پہ پروڈکشن شباب پروڈکشن میں شباب اسٹوڈیو کے اندر کیمرہ انچارج تھا. ٹھیک ہو گیا. تو کیمرے کے پیچھے میں پروڈکشنز دیکھا کرتا تھا کہ یہ پروڈکشنز ہوتی کیسے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایس او پی ہوتے ہیں, ہر چیز کا ایس او پی ہوتا ہے. جیسے لائر قوانین ہیں ان کے, بالکل. اچھا ٹریفک کے بھی قوانین ہیں, ہر چیز اسی طرح اگر قانون کے تو جی ہاں کوئی چیز پوری تو نہیں ہوتی. اسی طرح سے ہماری فلم انڈسٹری کے بھی قوانین ہیں, ایس او پیز ہیں. مطلب جب تک آپ ان کو سمجھتے نہیں ہیں آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے, کسی چیز کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. تو وہ تمام چیزیں جو یہ 11 سال کا عرصہ تھا وہ کیمرے کے پیچھے رہتے ہوئے تو وہ میں نے حاصل کیا. اور پھر اپنا پروڈکشن ہاؤس بنایا. پھر اپنا پروڈکشن ہاؤس, اچھا پروڈکشن ہاؤس جب میں لاہور سے اسلام آباد شفٹ ہوا ہوں تو فلمیں بن نہیں رہی تھیں, بالکل بند ہو گئی. شباب صاحب کا انتقال ہو چکا تھا اور ظفر شباب صاحب کی فلمیں بھی فلاپ, 1-2 فلمیں فلاپ ہوئی. تو لیکن پوری فلم انڈسٹری میں فلمیں بن ہی نہیں رہی تھیں. اکی دکی جو ہے نا وہ پنجابی فلمیں بنا کرتی تھیں, جس کی ریپو جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی, عام فلمیں تھیں وہ. تو اس میں ندیم صاحب نے, کیونکہ ہم نیپال ایک فلم کی شوٹنگ میں گئے تھے تو وہاں پہ ندیم صاحب, الیاس کشمیری, ان سے ملاقات رہی. میں نے پھر الیاس کشمیری صاحب کی فلم کے اندر بھی کیمرہ آپریٹ کیا تھا. اچھا جی ہاں, وہ ٹائیگر فلم تھی. اچھا جی ہاں, کو پروڈکشن تھی وہ ان کی. تو واپس آئے تو انہوں نے ایک فلم شروع کی جس میں نیلی کو انہوں نے ہیروئن لیا تھا. ندیم صاحب نے نہیں, اقبال کشمیری صاحب کی فلم تھی. اس کے پروڈیوسر تھے آغا سجاد گل. اچھا اچھا.
تو ندیم صاحب کے ساتھ کوئی میرے سین وین تھے، تو انہوں نے ندیم صاحب نے کہا کہ یار لطیف تم دیکھو فلم تمہاری لگ چکی ہے، اس نے کوئی صحیح بزنس نہیں کیا، گریبان فلم، اچھا وہ 3 سال لیٹ ہو گئی تھی اسلم پرویز صاحب کی وجہ سے اور وہ سارا، تو تم ایسا کرو کہ کیمرہ مین تو تم اچھے ہو، تمہاری تو تعریفیں بھی بڑی ہوتی ہیں، تو تم جا کے ٹی وی کو جوائن کرو، ٹی وی پہ چلے جاؤ تو اچھا رہے گا۔ تو وہ پھر میں محمد علی صاحب سے ملا، محمد علی صاحب نے ایک لیٹر لکھ کر دیا، آغا ناصر صاحب ان دنوں میں یہاں پہ ایم ڈی تھے، اور وہ دور بڑا زبردست دور تھا ٹی وی کا، ٹی وی کا بہترین دور ہے وہ۔ تو وہ لیٹر لے کے جب میں اسلام آباد پہنچا ہوں، اسلام آباد میں میری انٹری اس طرح ہوتی ہے، تو میں نے کہا جی یہ میرے سرٹیفکیٹس ہیں، یہ میں نے فلمیں کی ہیں تو ٹی وی کے اوپر۔ انہوں نے کہا لطیف تم تھوڑا لیٹ ہو گئے ہو، اور ہم نے 150 لڑکا اپرینٹس رکھا ہے، اچھا، تو وہ سارے لڑکے مکمل ہو چکے ہیں، ہم نے گریجویٹ لڑکے لیے ہیں۔ تو میں نے کہا گریجویشن تو میں نے بھی کیا ہوا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے اگر اس میں کوئی گنجائش نکلتی ہے، کیونکہ میں فلم کو سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کیمرہ ٹیکنیک کو میں اتنے سالوں سے کر رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں کرتے ہیں کچھ آپ کا، وہ بہرحال اپلیکیشن جو ہے میری ہوا ہو گئی، اور وہ پھر مجھے ٹی ویژن کے اوپر جو ہے نا مجھے جاب نہیں ملی، پھر میں NHA میں، اب نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں، بالکل NHA میں اب بہت اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت تو میڈیا آفیسر اور سینئر کیمرہ مین اپنی ہی فیلڈ میں چلا گیا۔ پھر وہاں پہ میں نے ڈاکومنٹریز کے اوپر بڑا کام کیا، اور اس میں اپنا لوہا منوایا، بالکل، اور میرے جتنے بھی چیئرمین، میرے سربراہان، ان سے میں نے ویلڈن لیے، تعریفیں ہوئی بڑی، اور خاص طور پہ کیونکہ یہ جو روڈ کا محکمہ ہے اس میں، یعنی کہ آپ یہ سمجھے کہ ہم پہلے جی ٹی روڈ کے اوپر کام کیا کرتے تھے، موٹر ویز میرے سامنے بنی ہے، بالکل آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ایکسپریس ویز لے لیجئے آپ، اب اس سائٹ پہ یہ ایک میری بالکل نئی زندگی تھی، ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر گیپ آیا ہے شوبز کے اندر سے، صحیح ہے، وہ پھر یہاں پہ اکے دکے ڈرامے ہوا کرتے تھے، کیونکہ کیمرے کی فیلڈ میری نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں شروع ہو گئی، تو یہاں میں مصروف ہو گیا، تو اس وجہ سے جو پروڈکشن کی طرف پھر میں نے اپنے بچوں کو کر دیا، صحیح، تو جو پروڈکشن آج آپ کا بیٹا ماشاءاللہ شایان جو ہے وہ بہت اچھے کیمرہ مین میں اس کا شمار ہے، پاکستان کی بڑی نامور وار فلم اس کے کریڈٹ پہ ہے، جی جی جی، ابھی میں تازہ ترین مجھے پتا چلا کہ سید نور صاحب کی بھی کوئی فلم ہے، کیا نام ہے اس کا، تیرے باجرے دی راکھی، اچھا، یہ کافی عرصے کے بعد نور بھائی نے یہ فلم شروع کی، اور بہت زبردست فلم بن رہی ہے، چوڑیاں کے بعد اگر کوئی فلم آ رہی ہے تو تیرے باجرے دی راکھی، کیونکہ اس میں گاؤں کا جو ایٹماسفیئر ہے، اس میں رشتے تو خالد بھائی آپ کو پتا ہے نا، رشتوں کے حوالے سے انہوں نے، نور صاحب نے کیا کیا ہے کہ سب کو یکجا کیا ہے کہ گھر ہوتا ہے، اس میں جو رشتے ہوتے ہیں ان کی اہمیت ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے پھر لائبلٹیز ہوتی ہیں، صحیح بات، جو سینئرز ہوتے ہیں گھر کے، مطلب ان کے اوپر لائبلٹیز ہوتی ہے نا، لیکن بچوں نوجوان نسل کے اوپر بھی تو لائبلٹیز آتی ہیں، صحیح بات، تو یہ اس ٹائپ کے اوپر فلم بنائی گئی ہے، اچھا، اور لیکن اب یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کورونا آ گیا ہے، تو کورونا کی وجہ سے وہ کام، کورونا کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آرٹسٹوں کے حوالے سے کام نہیں ہے، گھروں میں پابند ہیں لوگ جو ہیں، بالکل صرف وہی نہیں، ہر شخص گھر میں پابند ہو کے رہ گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک سب کو روزگار، جو دیہڑی والا مزدور ہے اس کے لیے، دوسروں کے لیے کیا سوچنا چاہیے، کس طرح چلنا چاہیے؟ دیکھیے جی، میں تو اپنی جو فیلڈ ہے، میں تو شوبز کی بات کروں گا، شوبز کے اندر ہمارے جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ تھے، حتیٰ کہ جو مصروف اداکار تھے، جو ایکٹر تھے، پرفارمر تھے، وہ سارے چپ چاپ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، بالکل، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈائریکشن آئی ہے اس لحاظ سے تو یہ سارا کام بند ہو کے رہ گیا ہے، تو جیسا کہ ہماری کیونکہ ہماری تو شوبز کی فیلڈ ہے، ہم تو بہت مصروف تھے اور مصروف ہونا بھی چاہ رہے تھے، تو کام بہت اچھا ہو رہا تھا، صحیح بات، یعنی کہ ہر لحاظ سے، ہر طرح سے ڈرامے بھی بن رہے تھے، ٹیلی فلمیں، اور اس وقت فلم کا بھی سروائیول ہوا ہے نا، فلم جو ریوائیول ہوئی ہے، بالکل، اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ سینی پیکس کتنے بن گئے، ہاں جی، تو یہ ایک کامیابی ہے ہماری فلم انڈسٹری کی، تو اب وہ جو فلمیں اچھی بننے لگی ہیں، جیسا کہ میں اب یہاں ذکر کروں گا، بلال اشاری نے جو فلم بنائی ہے اس میں بھی میرا بیٹا شایان سینماٹوگرافر ہے، اور وہ وار کی بات کر رہا ہے، نہیں، وار تو وار کے بعد تو، جی ہاں، وار کو بنے تو 3 سال 4 سال کا عرصہ ہو گیا، جی،
میں بات کر رہا ہوں دی لیجنڈ آف دی مولا جٹ. اچھا لیجنڈ آف مولا جٹ. اچھا اس میں بھی شایان ہے. اس میں شایان سینماٹوگرافر ہے وہ, اور مطلب اس نے جو کام کیا ہے لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو میری جو گیپ والی جو فیلڈ کا جو گیپ آیا تھا وہ میرے بیٹے نے پورا کر دیا. اچھا یہ بتائیے کہ پرائیویٹ پروڈکشن جو ہو رہی ہے یا جو آپ کر رہے ہیں, آپ نے کیا کیا کچھ پرائیویٹ پروڈکشن کی طرف سے آپ ڈاکومنٹریز بنانا چاہ رہے ہیں, بنا رہے ہیں, یا ڈرامہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, میں ابھی پچھلے مہینے ریٹائر ہوا ہوں. اچھا جی. تو ڈاکومنٹریز تو بہت بنائی ہیں ہم نے, انٹرنیشنل ڈاکومنٹریز بھی بنائی ہیں, اور ٹیکنیکل اسکرپٹ بھی, کچھ اسکرپٹ تو آپ نے بھی لکھے ہیں, آپ سے لکھوائے, اور بلکہ آپ سے تو ایک ڈرامہ بھی ہم نے جو قبر جو تھا, جو آپ کا افسانہ تھا, ماشاءاللہ مطلب بہت زبردست لکھا تھا آپ نے. اور اس میں وہی رشتوں کی بات تھی کہ باپ اور بیٹے کے اندر کیا ریلیشن شپ ہونی چاہیے. باپ تو تعلیم, اگر بیٹے کو تعلیم دلوا رہا ہے تو اس نے تو اپنا فرض پورا کر دیا. اور ایک گورکھن, آپ نے اپنی کہانی کے اندر ایک گورکھن کے بیٹے کو گریجویٹ کروا دیا. ہاں جی. اچھا وہ گریجویٹ ہو کے وہ باپ کے خلاف ہو گیا, کیونکہ اس میں لالچ آ گئی, ہرس آ گئی کہ میں نے پیسہ کمانا ہے, میں نے وہ غلط لائن پہ نکل گیا. لیکن باپ نے جو گورکھن تھا اس نے اپنی بیٹی کو, اس کو پڑھانا نہیں چھوڑا. صحیح ہے. اس کی تعلیم کے لیے اس کی فیس کا مسئلہ رہتا تھا. صحیح ہے. تو جو جس کو آپ نے اس میں جس طرح سے اسکرین پلے کو لے کے چلے, تو وہ کہانی آج بھی اگر لائی جائے تو آج کی کہانی, آج کا معاشرہ ہے, ہمارے معاشرے کی کہانی. جیسے لکھنے والا جو ہے نا لطیف شیخ صاحب, لکھنے والا اپنا معاشرہ لکھ رہا ہوتا ہے, اپنے دائیں بائیں کو لکھ رہا ہوتا ہے, اس وہ کیونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہوتا ہے نا. یہ سب کچھ جو لکھتا ہے نا رائٹر, یہ مردہ چیزیں ہوتی ہیں, لفظ مردہ ہوتے ہیں. میں بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہوں. اس کو رائٹر لکھنے کے بعد ڈائریکٹر کے ہاتھ میں اور اداکار کے ہاتھ میں دیتا ہے, وہ اپنی پرفارمنس سے اور اپنے کیمرے سے اس کو زندہ کر دیتا ہے. جی جی. تو اب دیکھیے ٹیکنیکل سائڈ پہ تو میں اس کا ڈائریکٹر میں تھا, بالکل رائٹر آپ تھے. آپ نے اس میں جو ڈائلاگ ڈیلیوری لکھی, اس کے بعد پھر ہم نے بادن فاروقی سے اس کی جو پرفارمنس نکلوائی. طالب صاحب کے بھائی تھے آغا جعفر صاحب مرحوم, میرے بڑے اچھے دوست تھے وہ, تو انہوں نے. اچھا یہ بتائیے کہ میرے خیال ہم نے اکٹھے جو کام کاج میں ڈاکومنٹری بھی کچھ لکھی ہوئی ہیں آپ کی. جی 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 جی. NHA کی جو تھی. لطیف صاحب, آج جو کچھ اسٹیج ڈرامے میں ہو رہا ہے جی, یا ہمارے ڈراموں میں ہو رہا ہے, کیا یہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے چند لوگ ہیں جو پڑھ کے آئے ہیں. ہاں جی. جو ڈرامے کو جنہوں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ دیکھیں نا, اب آپ کا ریموٹ کے اوپر سب کچھ آ گیا. بالکل, پوری دنیا ہے, پوری دنیا ہے. آپ بہترین ڈرامے دیکھیں, آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں تو آپ کو ریکارڈ ملے گا پورا 20-20 سال کا. یعنی کہ میں تو حیران ہوتا ہوں, وہ دی برڈز فلم تھی الفریڈ ہچکاک کی. بالکل. وہ برڈ کی, اچھا اب وہ فلموں کی میکنگ آ رہی ہیں. ہاں جی. آپ وہ فلموں کی میکنگ دیکھیں, ہم تو وہ میکنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ شوٹ کیسے ہوا تھا. میں نے دن میکنز گولڈ دیکھی, وہ ہم اتنے تھے تو دیکھی تھی. اچھا اس کی لائٹنگ دیکھیں, اس کی ڈیپتھ آف فیلڈ دیکھیں, آپ اس کا کیمرہ ورک دیکھیں, فریمنگ دیکھیں, پھر لوکیشنز دیکھیں. تو اچھا یہ اتنے مشکل سبجیکٹ ہیں کہ یہ ان لوگوں نے آسان سمجھ لیا ہے. ہمارے کیمراز جو ہیں, ہماری جو ٹیکنیکل اکوپمنٹ جو آیا ہوا ہے, اس میں اتنی فیسیلیٹیشن ہے کہ آپ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. اچھا لطیف صاحب, جب ہم بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ٹائم کا احساس نہیں ہوتا. جی جی. ہم گفتگو میں محو ہو جاتے ہیں زیادہ. کوئی ایسی بات جو آپ اپنے کیمرہ مینس کو, اپنے آرٹسٹ کو, نیو کمرز کو کہنا چاہیں, وہ ذرا بتائیے, کیا کہا جائے؟ دیکھیے جی, میری تو ہمیشہ سے جو ہے نا, میں بہت پیار کرتا ہوں جو کیمرے کے پیچھے جو پورا اسٹاف ہوتا ہے نا. میں یقین کریں وہ میرے بچے ہیں, میری اولادیں ہیں, میرے بھائی ہیں, اور جو بھی میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. صحیح. کیونکہ یہ بہت ذمہ داری والا کام ہے. صحیح بات. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی کیمرے پہ ہے اس کو اگر کچھ, سب سے پہلے تو دیکھیے خالد بھائی, کمپوزیشن جو ہے نا, جی جی, اس کے لیے اسٹل فوٹوگرافی کو میں لاؤں گا بحث میں, کہ اسٹل فوٹوگرافی کے اندر سب سے پہلا جو فریم ہوتا ہے نا, کمپوزیشن ہوتی ہے اس کی. صحیح بات ہے. تب آپ کو اسٹل فوٹوگرافی کا
एक्सपोजिंग का मयार आता है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, आप आउटडोर हैं, इंडोर हैं, फिर इंडोर में लाइटिंग आ जाती है, फिर आउटडोर में जो डे लाइट आती है, सही बात, कि अगेंस्ट लाइट भी शूट होता है। ये सारी चीजें सीखने की होती हैं। सही बात। अच्छा, फिर खेला जाता है एक्सपोजर, अपर्चर जो होता है, स्पीड और अपर्चर जो है, ये दो बड़ी अहम हैं। फिर आपका भाई कैमरा इतना, उसकी जो कलर चिप है इतनी जबरदस्त हो गई है कि आप मतलब उसकी लाइटिंग का मयार जो है आपको समझना होगा। बिल्कुल, अगर आप वो फिल्म वाली लाइट करवाएंगे तो आज वो नहीं चलेगी। सही बात है, वो सारा ओवर एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन आपके पास क्या है, मतलब फ्रेम है, स्क्रीन है, मॉनिटर है। हमारे पास तो मॉनिटर ही नहीं हुआ करते थे। हम तो अंधा काम करते थे, ब्लाइंड, यानी कि रिफ्लेक्स कैमरा यूज करते थे। वो जब कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता था तो हम अपनी आंख उसके ऊपर नहीं लगा के देख सकते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हम फ्रेम बना दिया और जनाब अली इशारों से जो है ना वो ऑपरेट हो रहा होता था। अच्छा, ट्रॉली चल रही है, अच्छा ट्रेन, वो सॉरी क्रेन का जो मसला था, वो क्रेन बिल्कुल अंधा काम कर रहे होते थे हम, कि वो कैमरा मैन ऊपर नहीं बैठा हुआ है, कैमरा जा रहा है ऊपर फिर नीचे आ रहा है तो कहीं फ्रेम ना कट जाए। अच्छा, रेलिंग ट्रॉली लगी हुई है तो उसमें फ्रेम को हम, रेसल होती थी हमारी, उसमें हम बिल्कुल रख लेते थे कि यार यहाँ पे इसको लॉक कर दो, ठीक है, तो वो कैमरे को हम लॉक कर दिया करते थे। अब तो ये इतनी सहूलियात आ गई हैं आपके पास कि यहाँ इस कमरे के अंदर आप छत पे भी ले जा सकते हैं कैमरा, कॉर्नर पे, ठीक है, ले जाके आप उसको डंप कर सकते हैं। लाइटें आपकी स्टैंड नीचे नजर नहीं आएंगे, उनको भी उठा के आप जनाब अली पीछे उसके वो जो लगे होते हैं रबड़, वो अब नई टेक्निक आ गई ना। बिल्कुल। अच्छा, फिर कूल लाइट का दौर आ गया है। ये मैंने क्या किया है कि आहिस्ता 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 इसको सब कुछ सीखा है। अगर मैं वही एरीफ्लेक्स वाला कैमरा, मिचेल कैमरा या नियोवाल कैमरे के ऊपर ही इत्तेफाक करता तो मैं इन चीजों को टच नहीं कर सकता था। तो मैंने जो एक्चुअल जो रिजल्ट है फिल्म का, मैंने उसके ऊपर बड़ा काम किया हुआ है। तो आगे इंशाल्लाह ताला, फिर अब मेरा बेटा जो है वो शायान से मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आगे चल के ऐसी बात जो नौजवानों को कहना चाहें वो बताइए। उनको मेहनत करनी चाहिए, ये तो सब कहते हैं, सीखना चाहिए, देखिए और क्या करें प्रॉपर। देखिए कैमरे के पास आप आ गए हैं ना, तो आपका उससे रिश्ता जुड़ गया है, जैसे बाप बेटे का रिश्ता होता है ना। इसको कोई माई का लाल या दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो उसको अलग कर सके, समझे ना। तो आप उसके साथ एक रिलेशनशिप कायम करें कैमरे के साथ। जब आप कायम करेंगे ना, उसकी एक एक चीज को देखें आप, और उसको मतलब पूछें। अच्छा, पूछते हुए भी बंदा वो हो रहा होता है कि यार मैं मतलब कहीं ना पूछूं, हाँ, झिझक रहे हैं, हाँ, नहीं, आप अपने उस्ताद को कॉन्फिडेंट करें और उस्ताद आपकी तारीफ कर रहा हो तो बात खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसा ही कि आपने अपने उस्ताद को राजी कर लिया तो उसके बाद वो सिखाएगा आपको। लेकिन वैसे नहीं सिखाता, क्योंकि हमने भी ऐसे ही हम पूछते थे, हम एक मरतबा पूछते थे, फिर हम 2 मरतबा पूछते थे, उसके बाद फिर वो जो है ना खाने पे हमें बता दिया करते थे या वक्फे में बताते थे, बता जरूर दिया करते थे कि यार ये जो है ना ये पीछा नहीं छोड़ेगा मेरा। तो इस तरह से सीखना होता है। तो सीखें, जितना आप सीखेंगे उतना हमारे पाकिस्तान का टैलेंट जो है ना बहुत ज्यादा होगा। हाँ। और टेक्निकल हमारी जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया लतीफ़ शेख साहब, आपने इतना कीमती वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे थे मुलाकात, और मुलाकात में आज मेरे मेहमान थे लतीफ़ शेख साहब। उनके पास इतना मवाद है, इतना कुछ है कि इस तरह की बहुत सी नशिस्तें हों भी तो ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे वक्त जो है ख़त्म हो जाए तो इजाज़त लेना ही पड़ती है। खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।